أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاہلیت کی سارے رسم و رواج کا خاتمہ کیا اور ایک بہترین سنت ہمیں عطا فرمائی. ایسی سنت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا طریقہ جس میں انسانیت کے لیے کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، آسان دین، آسان شریعت. اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو اتنا آسان کیا کہ ہر غریب اور مالدار، ہر کس و ناکس کے لیے یہ شریعت قابل عمل ہے اور بالکل آسان ہے. ہر زمانے میں آسان ہے اور ہر جگہ کے لیے آسان ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اپنی طرف سے کچھ ایسے قید و بند لگا لیتے ہیں اور آسان چیز کو مشکل کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. اپنی طرف سے نئی چیزیں اس سسٹم اپنا لیتے ہیں، شریعت میں، معاملات میں اور بہت ساری باتوں میں ایسو قید و بند رسم اور رواج کے نام سے، جس کی وجہ سے ان کو بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، بڑی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. ماحول بن جاتا ہے اور معاشرے میں ایسے ماحول کا مقابلہ کرنا ایک عام آدمی کے لیے مشکل بن جاتا ہے. بدعتیں ایجاد کر لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف، اور یہ بدعتیں ان کو گناہوں میں ڈالتی ہیں، حرام چیز کا ارتکاب کرتے ہیں. سمجھتے یہ ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے اور اگر یہ نہیں کریں گے کسی مصیبت میں پھنس جائیں گے، کوئی پریشانی آ جائے گی، ہمارا معاملہ بگڑ جائے گا. اس قسم کے غلط اوہام، باطل خیالات انسان کے لیے، اس کی ترقی کے لیے بالکل رکاوٹ ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار آپ یہ فرمایا کرتے تھے
کہ بہترین کتاب اللہ کی کتاب ہے اور بہترین طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور سب سے بدترین بات، سارے معاملات میں سب سے بدترین معاملہ، دین میں نئی نئی چیزیں ہیں، ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. ہر جمعے میں اور نکاح کے خطبوں میں آپ یہ بات سنتے ہوں گے. ہم نکاح کے خطبے میں یہ بات سنتے تو ہیں، لیکن ہمارا نکاح رسم و رواج بدعات و خرافات سے بھرا ہوتا ہے. ہماری شادیوں میں اتنے رسم و رواج ہیں جو ہم نے غیر مسلموں سے اپنایا ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شادیوں کا یہ رسم و رواج نہیں تھا جو آج ہم دیکھ رہے ہیں. بالکل آسان شادی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو شادی ہوئی، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پیغام بھیجا، جبکہ آپ تجارت کر چکے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو بھیجا دیکھ کر آنے کے لیے، معاملے کو طے کرنے کے لیے. گئے، معاملہ طے ہوا، نکاح ہوا اور معاملہ ختم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں نبی بننے کے بعد بھی بالکل ہی معمولی انداز میں، کوئی رسم کوئی رواج نہیں. نکاح اور بیاہ کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کا ولی رہے. ولی کے بغیر، لڑکی کے ولی کے بغیر شادی نہیں ہوتی. ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کا چچا، یا اگر بیٹا بڑا ہے تو اس کا بیٹا. اگر دوسرے نہیں ہیں، اگر کوئی نہیں ہے تو دور کے کوئی رشتہ دار. اگر وہ بھی نہیں ہیں تو مسلمانوں کا جو ذمہ دار ہے وہ ولی بنتا ہے، اور ولی کا ہونا ضروری ہے. پھر اس کے بعد دو گواہ چاہیے، دو گواہ، مردوں کے دو گواہ چاہیے. مہر ضروری ہے، لڑکی کی موافقت ضروری ہے. پھر اس کے بعد ایجاب و قبول ہوتا ہے، جس میں شوہر سے ایجاب اور قبول کروایا جاتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو اس مہر پر میں نے قبول کیا. شادی اتنی ہے اصل میں میرے بھائیوں. آج ہماری شادیوں کے لیے سال بھر پہلے تیاری ہوتی ہے، اور رشتہ داروں کو شادی سے 2-3 دن پہلے، 1 ہفتہ پہلے بلا لیا جاتا ہے، اور سلسلہ لمبا چلتے رہتا ہے. اور ایک عام آدمی کے لیے یہ ساری چیزیں مشکل بن جاتی ہیں. لیکن چونکہ رسم و رواج ماحول میں ہوتا ہے، لوگ ایسے بہت سارے خرافات کرتے ہیں کہ اللہ کی بنا. منگنی جو ہوتی ہے ایک شادی بن جاتی ہے. 200 آدمیوں کی دعوت، 500 آدمیوں کی دعوت. آدمی چاہتا ہے کہ اپنی بچوں کی شادیوں میں اپنی پوری طاقت، مال کا پورا اظہار کرے، نعوذ باللہ. اور اللہ کی قسم، ہم مسلمان شادیوں میں جو اسراف کرتے ہیں، اگر اس کا پیسہ غریبوں میں تقسیم کریں اور غریبوں کو خود کفیل بننے کے لیے کوئی صحیح راستہ اس میں تلاش کریں، تو میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں کوئی مسلمان غریب نہیں رہے گا. فلائٹ کی ٹکٹیں دی جاتی ہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں سیٹیں بک کی جاتی ہیں، اور نعوذ باللہ یہ سارے رسم و رواج اور بدعت و خرافات شادی کو مشکل اور زنا کو آسان کر رہے ہیں. یہی نتیجہ ہے. آج زنا آسان ہے، شادی مشکل ہے. اسلام نے شادی کو آسان کرنے کا حکم دیا، اور یہ ذمہ داری نوجوانوں پر، بزرگوں پر، عورتوں پر، مردوں پر، ماں اور باپ پر، بھائی بہن پر، سب پر یہ بڑی ذمہ داری ہے
کہ شریعت کے مطابق اپنے گھروں میں شادیوں کو آباد کریں، ورنہ میرے بھائیوں قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ منگنی میں کیا بدعتیں ہوتی ہیں دیکھتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں زیادہ۔ منگنی کے نام سے لوگ جمع ہوتے ہیں، اس کے بعد ہندوؤں کا پورا ہو بہو رسم، پان، ناریل، موز، اور پھر اس کے بعد تحفے آپس میں ایک دوسرے میں بدلنا، اور غیر مسلموں کے پھر یہی عادت کہ انگوٹھی پہناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انگوٹھی پہنانے کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ گھٹ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد معاملہ چلتے رہتا ہے، ادھر سے تحفے بھیجنا، اور خاص طور پر معاملہ ایسا ہے کہ لڑکی والوں کی طرف سے تحفے زیادہ جاتے ہیں عید کے موقع پر، رسم و رواج کے نام سے۔ اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان رسموں میں، ان بدعتوں میں سب سے زیادہ دخل عورتوں کا ہوتا ہے۔ مرد کا کام ہوتا ہے کہ خرچہ کرو، اور اگر مرد آتا ہے تو عورتیں کیا کہتی ہیں؟ تم نہ سب معلوم نہیں جی، وہ سبھی تمہیں خاموش رہ جاؤ، تمہیں خاموش رہ جاؤ، یہ کہہ کر مردوں کو ایک کونے میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اپنی منمانی ہوتی ہے، ایسا کرنا، یہ تمہیں معلوم نہیں، ویسا کرنا۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، دین کے معاملے میں جب بات آتی ہے تو لوگوں کے اتنے سوالات آتے ہیں، علماء سے پوچھیں گے، لیکن جب شادی بیاہ کے معاملات آتے ہیں تو علماء سے پوچھنے کی تکلیف نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں عالموں کو کچھ نہیں معلوم ہے، ہم لوگ اچھا معلوم ہے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ ہندوؤں سے لیے ہوئے رسم و رواج، بدعت و خرافات جو ہمارے شادیوں میں ہیں بے شمار ہیں، اتنی کہ نعوذ باللہ نکاح سے پہلے ہلدی کا رسم ہوتا ہے۔ کس کا رسم ہے یہ؟ آپ جا کر ویب سائٹ پہ دیکھیے، ہندوؤں میں رسم و رواج، شادیوں میں رسم و رواج کیا ہے، اور مسلمانوں میں جو آج ہوتا ہے، دونوں میں کمپیئر کیجئے، کوئی فرق نہیں ہوگا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ہلدی کا رسم و رواج، لڑکی جوان ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے الگ سے جشن منانا، دعوت دینا، لوگوں کو بلانا، ہندوؤں کا رسم و رواج ہے، باقاعدہ بینر لگا کر وہ لوگ کرتے ہیں، اور ہم بھی یہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے نکاح کی رات سانچک کا رسم ہوتا ہے، دلہا کے لوگ دلہن کے گھر تحفے لے کر جاتے ہیں، ہلدی کی رسم کرتے ہیں۔ کون کرتے ہیں ہلدی کی رسم؟ نعوذ باللہ۔ تصور دیکھیے، عقیدے کا کتنا بگاڑ دیکھیے۔ دلہن کے گود بھرتے ہیں، گود بھرنے میں کیا ہوتا ہے؟ پان، سپاری، ماؤس اور ناریل، یہی بالکل جو ان کے بتوں کے پاس رکھتے ہیں وہی۔ اس کو گود بھرتے ہیں، بھرنے والے کون؟ ایک ایسی عورت جو شادی شدہ ہے، جو بیوہ نہیں ہے۔ دیکھیے نحوست کا تصور، بیوہ عورت یہ کام نہیں کر سکتی، اور جس کی مالی حالت اچھی ہوتی ہے اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ آپ آ کر دلہن کا گود بھریے۔ وہ کیا کرتی ہے وہ عورت؟ یہ عورت آ کر جو ہے یہ سارے کام کرنے کے بعد پھر اس کے بعد ہلدی لگانے کا سسٹم شروع ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہلدی لگاتے ہیں، نعوذ باللہ، اجنبی مرد بھی ہوتے ہیں، مرد کو، ان کے شوہر کو ان کے گھر میں عورتیں لگاتی ہیں ہلدی۔ کون لگاتی ہیں؟ اجنبی عورتیں لگاتی ہیں، جن سے شادی کرنا جائز ہے۔ جی، غیر محرم ایسے لوگ، ایسی عورتیں شوہر کو، دلہن کو لگاتی ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ یہ کون سا رسم و رواج ہے؟ یہ کون سی بدعت ہے؟ پھر اس کے بعد پیسے ڈالتے ہیں، پیسے اٹھا کر اس کو جو ہے اس طریقے سے شوہر کے یا عارض کے جو ہے سامنے سب پر گھما کر اس کو ڈال کے پھر اس کے بعد اپنے ہاتھوں سے ایسے توڑتے ہیں۔ جس کی انگلی میں آواز زیادہ آ گئی، ماشاءاللہ
اس کی محبت کا مطلب اظہار زیادہ ہو گیا. کیا نعوذ باللہ باطل تصور. جی پورا ہندوؤں کا تصور, ہندو لوگ جس طریقے سے اپنے شادیوں میں ہلدی کا سسٹم یہ جو کرتے پورا ہو بہو, اور نام مسلمان, نام امت محمدیہ. کہاں سے مسلمان, کہاں کا اسلام, کہاں کی شریعت میرے بھائیوں. میوزک گانے بجانے, شادی کا گھر ہو تو بلا ضرورت لائٹیں لگنا ضروری ہے. جی نکاح کی رات چوکی پراتے ہیں. یہ رسم و رواج اور بدعت و خرافات ہر جگہ الگ الگ ہے. یہ میں نے بچپن میں دیکھا ہے کہ عورتیں جو ہے چاول لے کر جی عرس کے گھر میں چوکی پراتے ہیں اور وہ خاص قسم کا گانا گاتے ہیں جس میں ساس کو لیا جاتا ہے, سسر کو لیا جاتا ہے, گندے گندے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں, نعوذ باللہ گالیاں بھی دی جاتی ہیں اس میں. اس کو کہتے ہیں چوکی پرانا. رات بھر بیٹھ کر عورتیں یہ کرتی ہیں. اسی طریقے سے بدعات و خرافات میں آپ دیکھیں گے محرم کا مہینہ, سفر کا مہینہ, اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے. نحوست سمجھا جاتا ہے. اسلام میں کوئی دن, کوئی رات نحوست کی رات نہیں ہے, کوئی وقت نحوست کا وقت نہیں ہے. اور شادی کا دن متعین کرتے ہوئے, ٹائم متعین کرتے ہوئے راہو کالم دیکھا جاتا ہے. لڑکی کو رخصت کرتے ہوئے شادی کے بعد شوہر کے گھر بھیجنے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ راہو کالم ہے کہ نہیں ہے. راہو کالم کا مطلب یہ کہاں کا تصور, غیر مسلموں کا تصور. یعنی وہ دن, وہ وقت جس میں مصیبت کا وقت, یہ مصیبت کا وقت ہے. اس مصیبت میں, اس ویسے وقت میں شادی نہیں ہونی چاہیے, تاریخ شادی کی متعین نہیں ہونی چاہیے. نعوذ باللہ. اسی طریقے سے لڑکی کو بھیجنا نہیں چاہیے, اس کے سسرال میں نہیں بھیجنا چاہیے. نکاح کے وقت, نکاح سے پہلے کیا کیا بدعتیں ہوتی ہیں. نوشا کو بعض جگہوں میں عورتیں غسل دیتی ہیں, وہ اب تک اسے غسل کرنا نہیں معلوم. پھر اس کے بعد غسل کرنے کے بعد ایک چادر میں 4 عورتیں اس کو پکڑ کر لاتے ہیں, لال چادر میں سایہ دے کر. اور اسی طریقے سے نکاح کے وقت گواہ جو بنتے ہیں, وٹنس, عام طور پر کیا ہوتا ہے, لڑکوں کی طرف سے ایک, لڑکے والوں کی طرف سے ایک گواہ, لڑکی والوں کی طرف سے ایک گواہ. ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں گواہ جو ہوتے ہیں اس میں ایک گواہ ایسا ہوتا ہے یا دونوں گواہ کبھی ایسے ہوتے ہیں جو عارض کے لیے بالکل غیر محرم ہیں, اجنبی ہیں. اور ایسے اجنبی جا کر جب دلہن پوری خوبصورتی میں, فیشن میں رہتی ہے, سوار ہو کر اس کو جا کر بولتی ہے تم بولو کہ میں نے اس کو بحیثیت شوہر میں نے قبول کیا. کون سا رواج ہے یہ کون سا طریقہ ہے؟ عورتوں میں ایسے اجنبی مردوں کا جانا ہرگز جائز نہیں ہے, جائز نہیں ہے. عورت کی اجازت اس کا باپ, اس کا ولی لیتا ہے, اس کا ولی لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة تستأمر وإذنها سماتها. عورت سے مشورہ لیا جائے گا, لڑکی سے مشورہ لیا جائے گا, زبردستی اس کی شادی نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ لڑکی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں جگہ میری شادی ہونے والی ہے اور وہ اعتراض نہیں کرتی ہے, وہ خاموش ہے, اس کی اجازت ہو گئی, اس کی اجازت ہو گئی. اور اگر وہ سیبہ عورت کا مطلب اس سے پہلے شادی ہو چکی ہے, اب بیوہ ہے یا مطلقہ ہے, تو اس کو بولنا چاہیے زبان سے کہ مجھے مرضی ہے. اتنا کافی ہے. کس کے سامنے بولے گی؟ وہ اپنے ولی کے سامنے بولے گی. اور دستخط کرنے کے لیے ان گواہوں کا دیکھنا ضروری نہیں ہے. باپ یا بھائی جو بھی اس کے رشتہ دار ہیں, محرم رشتہ دار ہیں, وہ دفتر لے کر جائیں اور اس لڑکی سے دستخط کرا کر لا لیں, کافی ہے. یہ جو گواہ جو ہوتا ہے
یہ مرد کے ایجاب و قبول کا گواہ ہوتا ہے. اب یہ کیا سمجھ لیے؟ عورت بھی قبول کرنا چاہیے. اس کے سامنے جا کر پورا بولتے ہیں اور بولتے ہیں کہ تم کہو کہ میں نے قبول کیا. لڑکی کو مجبور کرتے ہیں. یہ سب جہالت کی حد ہو گئی. یہ سب جہالت کی حد ہو گئی. اور یہاں پر حجاب، اسلام کے جو نظام ہے اسلام کا، اس سب کا خاتمہ ہے نعوذ باللہ. تو لہٰذا میرے بھائیوں ہرگز نہیں جانا چاہیے. مردوں میں عورتوں میں جا کر اس طریقے سے کرنا یہ جائز نہیں ہے. لڑکی دستخط کر رہی ہے، پرانے زمانے میں دستخط کا رواج نہیں تھا، آج دستخط کر رہی کافی ہے. اور جس لڑکی کو مرضی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں دستخط نہیں کرتی. ہوتے ہیں ایسے بھی واقعات. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گواہ جو بنتے ہیں وہ گواہ لڑکے کے ایجاب و قبول کے گواہ ہیں. لڑکی کی شہادت اس کے دستخط کے گواہ نہیں ہے. وہاں جانا ضروری نہیں ہے بلکہ گناہ ہے. عورتوں کے بیچ میں جانا اور جا کر وہاں اور عارض کے پاس سے دستخط لے کر آنا جبکہ وہ غیر محرم ہے، وہ جائز نہیں ہے میرے بھائی. اسی طریقے سے دولہا کا صحرا پہننا، ہم دیکھتے ہیں کہ مارواڑیوں کا بالکل یہ رواج ہے، غیر مسلموں کا رواج. کیسا صحرا اور کیسا پہنتے ہیں، پھول سے نعوذ باللہ، اور وہ بھی گھوڑے میں بیٹھ کر گانے بجانے کے ساتھ، بینڈ کے ساتھ. اللہ کی پناہ ایک دن تمہارا جنازہ بھی نکلے گا. اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ تم جب جنازہ نکلے گا تو کیا حالت ہوگی. ان مردوں کو، ان شوہروں کو ڈرنا چاہیے نعوذ باللہ کہ ایسے کاموں کی وجہ سے کہیں اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں نہ ڈال دے. جی اسراف ہے، شریعت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، بدعت و خرافات ہیں، رسم و رواج. یہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ بالکل ناپسندیدہ چیزیں ہیں. اسی طریقے سے نوشہ کے آنے پر شادی محل میں مسل پکڑا جاتا ہے، بکری کا صدقہ نکالا جاتا ہے. یہ کون سا سسٹم ہے میرے بھائیوں؟ باقاعدہ صدقہ نکالا جاتا ہے، بکری ہوتی ہے وہاں پر. اور اس قسم کے خرافات، بدعات ہماری شادیوں میں بالکل عام ہو گئے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نکاح کے وقت نوشہ سے کلمہ پڑھایا جاتا ہے. اب پتہ نہیں مسلمان اسی وقت ہو رہا ہے کہ نہیں پہلے بھی مسلمان تھا کہ نہیں معلوم. اب یہ جو کلمہ پڑھانے والے ہوتے ہیں اسی قسم کے جاہل لوگ ہوتے ہیں. شریعت کے نام سے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن نعوذ باللہ اب اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں. کس کو؟ ایک مسلمان کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شادی کے موقع پر کلمہ پڑھوایا تھا. اور اس کے بعد بعض جگہوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں میں الگ سے نکاح ہوتا ہے. مردوں میں نکاح ایک ہوتا ہے وہ کافی نہیں، عورتوں میں الگ سے نکاح ہوتا ہے. بعض عورتیں پڑھتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں، جیسا مردوں میں کرتے ہیں اسی طریقے سے عورتوں میں بھی کرتی ہیں. یہ سارے رسم و رواج ہمارے موجود ہیں. اور اسی طریقے سے خطبہ نکاح میں اللہم الف بینہما، اب وہ دعا جب تک نہیں پڑھتے ہیں اب لوگ سمجھتے شادی نہیں ہوئی. کیا حضرت جو ہے اللہم الف پڑھش دینا، ایسا رواج بن گیا ہے اللہم الف کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. کون سی دعا، کس کی دعا، کس نے بتایا؟ اے اللہ ان دونوں کے درمیان ایسا محبت اور ایسا جوڑ ڈال دے، دونوں کے درمیان جوڑ دے جیسا یوسف اور زلیخا کے درمیان تو محبت ڈال دیا تھا. اب شادی میں نوش تھے، ان کی شادی میں وٹنس کے طور پر. کس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا سے شادی کی؟ کیا پروف ہے؟ جو روایتیں آئی ہیں پوری اسرائیلی روایتیں ہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام صفورہ کے ساتھ، ساری دلیل، کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ جو دعا جو پڑھنے کا طریقہ ہے اللہم الف بینہما کما الفت بین فلان و فلان بین فلان و فلان، یہ سب جو ہے نعوذ باللہ جس طریقے سے عادت بن گئی ہے یہ بدعت ہے میرے بھائیوں. اور افسوس ہے ان لوگوں پر معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ آدمی جو نکاح پڑھا رہا ہے بدعتیں کرنے والا ہے، شرک کرنے والا ہے، قبر پرستی کرنے والا ہے، قبر پرستی کا قائل ہے، پھر بھی اس کے ذریعے لا کر جو ہے
نکاح پڑھاتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اور ایسے لوگ رسم و رواج اور بدعت و خرافات پھیلنے کا سبب بنتے ہیں. منہ دکھائی کا رسم غیر محروموں کے سامنے ہوتا ہے. دلہن کی رخصتی کے وقت چراغ یا ٹارچ کے ساتھ اس کو بھیجتے ہیں کہ تو سسرال میں لائٹ نہیں ہے نا, اب یہ لائٹ لے جا کر کہاں آف کریں گے, وہاں جو ہے سسرال کے گھر میں جا کر لائٹ آف کرنا. تصور دیکھیے, یہ بدعت نہیں تو اور کیا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اسٹیج پر دلہا اور دلہن سب کے سامنے بٹھانا. اب سب کے سامنے جو ہے دلہا دلہن, اب لوگ تو مل رہے ہیں, آ رہے ہیں, تحفے دے رہے ہیں, نوشا اور دلہا دلہن دونوں اسٹیج پر سب کے سامنے سب کو دکھا رہے ہیں, دیکھو بھی ہماری بیوی کو دیکھو ذرا, وہ بھی خوبصورت, جی پورے لباس میں اور پوری خوبصورتی میں ہوتی ہے. ایسے موقع پر نعوذ باللہ دکھاتے ہیں. کون سا رواج ہے؟ اور یہ سمجھتے ہیں کہ شادی کا ایک اہم حصہ ہے. لڑکی کو گھر میں آتے ہوئے قرآن کے نیچے سے, قرآن اوپر اور نیچے عورت, کیوں بولے تو وہ قرآن کے ذریعے نحوست نکل جاتی کہتے. لگ رہا ہے کہ لڑکی پہلے سے نحوست ان کے ذہن میں ہے, لہذا اب نحوست کو نکالنا. اور بعض لوگوں کے ہاں کیسا رواج ہے نعوذ باللہ کہ جیسے وہ عورت دلہا دلہن آتے ہیں تو ہلدی کا اور لال پانی ہوتا ہے, اور اس ہلدی اور لال پانی میں اپنا انگوٹھا پہلے رکھیں گے, پھر اس کے بعد جو ہے وہاں سے گھر کے اندر آئیں گے. اور وہاں آتے ہوئے مسل رکھنا گھروں میں, سسرال میں پھول نچھاور کرنا, جی جوتے چھپانا, اور اسی طریقے سے دلہا دلہن کا دودھ میں انگوٹھی ڈال کر کھیلنا, جی اور اس میں سالی اور سالے وغیرہ سب پھول کی جھڑی سے ان کے ہاتھوں کو مارنا. شادی کے بعد 5 جمعگی کا رسم, 4 جمعے لڑکی والوں کی طرف سے دعوت, اور 1 جمعہ لڑکے والوں کی طرف سے 5واں جمعہ دعوت. ہمیشہ لڑکی والے ساری چیزیں ساری مصیبتیں اٹھانا, اور لڑکے والے تھوڑا شریک ہو کر جو ہے شہید میں شریک ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے میرے بھائیوں بہت سارے رسم و رواج ہمارے شادیوں میں موجود ہیں. قرآن کریم کی آیت میں پڑھتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت سب کے لیے بالکل کشادہ ہے, میری رحمت ہر چیز کو وسیع ہے, اور میں میری رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اور جو ہماری آیتوں پر یقین کرتے ہیں, جو رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں, جس کو یہ لوگ ان کی کتاب میں, تورات میں اور انجیل میں پاتے ہیں. وہ نبی, وہ رسول جو نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں, پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں, گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں, اور وہ بوجھ اور وہ زنجیریں جو ان پر تھیں ان کو نکالتے ہیں. یہ رسم و رواج, یہ بدعت و خرافات زنجیریں ہیں میرے بھائیوں, یہ بوجھ ہیں ہمارے معاشرے کے لیے, یہ بوجھ ہے ہمارے معاشرے سسٹم کے لیے. اس کو ختم کرنا چاہیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.